لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، مومنین، عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ نے آیہ کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. بڑا ہی بابرکت مہینہ. ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ شہر اللہ میں یعنی اللہ کے مبارک مہینے میں ہم اس کی عبادت اور اطاعت بجا لائیں. گزشتہ برس بہت سارے افراد جو اس مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، دن گزرا داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے وہ معبود حقیقی سے جا ملے. اس دوران جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے گئے ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات ارشاد فرما دے. بڑا ہی مبارک مہینہ کہ جس مہینے کا تعارف جب نبی کریم نے کرایا خطبہ شعبانیہ میں، تو نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے. ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن جیسا کوئی دن نہیں، جس کی راتوں جیسی کوئی رات نہیں، جس کی ساعتوں جیسی کوئی ساعت نہیں ہے. ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے، جس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنے یہاں مہمان کے طور پہ بلایا ہے، اللہ تمہارا میزبان ہوا ہے. ایسا مہینہ کہ انفاسنا فیہ تسبیح و نومنا فیہ عبادت و دعاؤنا فیہ مقبول و دعاؤنا فیہ مستجاب و اعمالنا فیہ مقبول. کا ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان ہے کہ جس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، تمہارا سونا عبادت پروردگار ہے، تمہاری دعائیں مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہارے اعمال مقبول ہیں. دیکھیں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان دن بھر جب کام میں مصروف ہوتا ہے یا جب عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، گھر والوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کے بدن میں تھکاوٹ ضرور محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کو اپنا روزے دار بندہ کتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ جب میرا بندہ تھک ہار کے صرف سو بھی جائے تو اس کا سونا میں عبادت قرار دے دوں، اس کا سونا میں عبادت قرار دے دوں. دیکھیں، سانس لینا انسان کے بدن کی آلودہ ہوا سانس کے ذریعے سے انسان اسے بدن سے خارج کرتا ہے، اور مستقل انسان کی سانس چلتی رہتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے. اللہ نے اپنے روزے دار بندے کے جزا کے طور پہ، ثواب کے طور پہ کتنا لطف فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ صرف تم سانس لو، تمہارا ہر سانس لینا ہم تسبیح پروردگار میں شمار کریں گے. تم سو جاؤ، تمہارا سونا ہم عبادت پروردگار میں شمار کریں گے. دیکھیں، عبادت کے لیے
جو مقدمات ہوتے ہیں عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں ارادہ ہو، نیت ہو عبادت کا۔ انسان جب عبادت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہوش میں ہو، اس کے حواس صحیح ہوں۔ انسان جب عبادت کر رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اختیاری طور پہ وہ عبادت کر رہا ہو، یعنی یہ تمام چیزیں عبادت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب اگر کوئی انسان سو رہا ہے تو اب اس کے سونے میں کیا پایا جا رہا ہے؟ نہ نیت ہے، نہ اختیار، نہ ہوش ہے، نہ حواس باختہ چین کی نیند سو رہا ہے۔ لیکن روزے دار بندہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے بھی کہہ دیا چاہے نیت ہو یا نہ ہو، اختیار ہو یا نہ ہو، تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میرا حبیب تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، نوم فیہ ہے عبادت، اس مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت پروردگار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ صرف تم سو رہے ہو تو یہی عبادت پروردگار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کسی بھی مہینے کا نام ذکر نہیں کیا ہے، بس ایک ہی مہینہ اللہ کی نظر میں اتنا مکرم، اتنا مشرف، اتنا معظم ہے کہ اللہ نے جب اس مہینے کا تعارف کرانا چاہا تو اس طرح سے کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کے علاوہ دوسری آیت میں بھی ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ کیا کہنا ماہ مبارک رمضان کا، اللہ نے اسے عزت بخشی ہے تو قرآن کے نزول کے ذریعے سے بھی، اللہ نے اسے مکرم جانا ہے تو اس کی ایک وجہ نزول قرآن بھی ہے۔ دیکھیں آسمانی کتابیں 4 ہیں اور چاروں کی چاروں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ بہار الانوار میں ہمارے چھٹے امام سے حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اس مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی، اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو انجیل نازل ہوئی، اس مہینے کی 18ویں تاریخ کو زبور نازل ہوئی، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم سے منسوب حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے صحف ابراہیم کو پہلی رمضان المبارک کو نازل کیا، یعنی آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ مبارک ساعتیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مطلب ہمارے چھوٹے بھائی جو اسٹیٹس لگاتے ہیں بہار رمضان اور نور رمضان کے طور پہ زیادہ تر کس چیز کو یاد کیا جا رہے ہیں؟ کہیں چمکتی ہوئی تھالیاں ہیں، کہیں مہکتی ہوئی بریانیاں ہیں۔ یہی سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کی بہار یہی ہے کہ روح افزا کی خوشبو ہو، بریانی کی مہک ہو، قورمے کی لذت ہو، یہی چیزیں رمضان آیا یہی بہار رمضان ہے، یہی بہار رمضان ہے۔ کنی رمضان کی بہار یہ نہیں ہے، جو بہار اصل ہے اللہ نے قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا تو معصوم نے بھی بیان کر دیا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان کا ہر چیز کے یہ بہار ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی بہار کا نام رمضان المبارک ہے۔ کہ افطاریوں میں صرف بہار نہ ڈھونڈو، روح افزا کے شربت میں بہار نہ ڈھونڈو، بریانیوں میں بہار نہ ڈھونڈو، بہار تو قرآن کی ماہ رمضان المبارک ہے۔ بہار قرآن کی رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت اس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں پہ لطف کیا کہ اپنے معصوم نبی کے ذریعے، ہمارے معصوم نبی اور 8ویں امام سے بھی حدیث منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب جب قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی بہار کے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم اس کی بہار سے اپنے دامن عاقبت کو سنواریں۔ ہمیں چاہیے ہم تلاوت کر کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے تلاوت کا روحانیت کا بیج اپنے دل میں بوئیں تاکہ اس دل سے جو نشو و نما ہو وہ بابرکت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے پیغامات کو احکامات کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے آئیں تاکہ حقیقی طور پہ جو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت
یوں تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی بہترین تلاوت وہی ہے کہ جو قرآن مجید کے معانی اور مطالب پہ غور کر کر کے پڑھی جائے، جو اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے پڑھی جائے۔ دیکھیں وجود 4 طرح کے ہوتے ہیں، وجود ذہنی بھی ہوتا ہے، وجود خارجی بھی ہوتا ہے، وجود قطبی بھی ہوتا ہے، وجود لفظی بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان پیاسا ہو، پیاس کی شدت سے بے قرار ہو، اور اسے حاجت ہو کہ اپنے پیاس کو رفع کرے، برطرف کرے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے وجود قطبی کی طرف جانا چاہیے کہ قلم اٹھائے اور کاغذ پہ لکھتا جائے پانی پانی پانی، یا اسے وجود لفظی کی طرف جانا چاہیے کہ وہ صرف پانی 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 کہتا رہے؟ بھائی گھنٹوں پانی پانی کہتا رہے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ کہانی پیاس نہیں بجھنے والی ہے۔ کہا پھر وجود ذہنی کی طرف جائے، کہانی وجود ذہنی کی طرف بھی نہ جائے کہ صرف ذہن میں پانی کا تصور کرتا رہے تو پیاس بجھ نہیں سکتی ہے۔ اگر پیاس کو بجھانا ہے تو پھر ہاتھ کو بڑھائیے، حرکت دیجئے، ظرف تکائیے، گلاس اٹھائیے، پانی پیجئے، تب پیاس بجھے گی۔ یعنی صرف زبان سے، صرف ذہن میں، صرف زبان سے اگر ہم لفظ کو دہراتے رہیں، لفظ کی تلاوت کرتے رہیں تو پھر حقیقی معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمیں حقیقی معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ہے تو لفظ کے معنی میں جاؤ، دیکھو تفسیر میں وارد کیا ہوا ہے، آیت کیا رہی ہے، روایت اس سلسلے میں کیا بتا رہی ہے، تب تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے بھائی جو بڑا طعنہ اور طنز کرتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو بڑے حافظ ہیں، اور جب حافظ کو ہم نے دیکھا تو یاد تو ہے یا ایھا الرسول بلغ 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 کی صدا تو ہے، مگر ولایت امیر غائب ہے۔ ہم نے دیکھا بھائی رٹ تو رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن پتہ ہی نہیں ہے دین کس کی ولایت کے ذریعے کامل ہوا، نعمتیں کس کی ولایت کے ذریعے تمام ہوئی۔ بھائی آیہ مودت پڑھ تو رہے ہیں لیکن اجر رسالت بھولے ہوئے ہیں، آیہ تطہیر پڑھ تو رہے ہیں مگر اہل بیت کی طہارت کو بھولے ہوئے ہیں۔ بھائی آیتیں تو پڑھ رہے ہیں مگر اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی حقیقی معارف، حقیقی محبت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں حقیقی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے معنی پہ، اس کے مفاہیم پہ غور کرنا پڑے گا، اور یہ معنی، یہ مفاہیم تب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک قرآن سے انس نہ ہوگا، قرآن سے محبت نہ ہوگی۔ اور اگر قرآن سے انس پیدا کرنا ہے، قرآن کی محبت پیدا کرنا ہے تو کس سے سیکھے؟ ایک ہی تو در اللہ نے بنایا ہے، ایک ہی تو در اللہ نے بنایا ہے جو ہمیں بتائے گا قرآن سے انسیت کیسے رکھو، قرآن کی محبت کیسے رکھو۔ اور اس در کے فرد نے بڑھ بڑھ کے بتایا ہے قرآن کی انسیت تو ایسی ہے، قرآن کی رغبت تو ایسی ہے کہ میرا چوتھا امام فرماتا ہے اگر مغرب سے لے کے مشرق تک تمام موجودات ختم ہو جائے، صرف قرآن رہے تو علی ابن الحسین کو کبھی وحشت محسوس ہی نہیں ہو، کبھی وحشت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے چوتھے امام کہ جن کی تلاوت کا قرآن سے انسیت کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، جب سورۃ الحمد کی تلاوت فرماتے اور جب اس آیت پہ پڑھتے مالک یوم الدین، تو اس وقت امام کی حالت ایسی ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جب روح ابھی بدن سے پرواز ہی کر جائے گی۔ ہمارے 8ویں امام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا، جب بھی آیت آتی یا ایھا الذین آمنو، مولا لرز جاتے، لرز کے کہتے لبیک اللہم لبیک، معبود تیرا بندہ حاضر ہے تیرے احکام پہ، تیرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ انس ہے قرآن سے، یہ محبت ہے قرآن کی جو اہل بیت علیہ السلام کے یہاں ملتی ہے۔ ایسی انس، ایسی محبت، ایسی جاذبیت، ایسی رغبت جو اہل بیت علیہ السلام کو قرآن سے ہے، دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے۔ ان کی قرآن سے جاذبیت کا، محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ سر تو نو کے نیزہ پہ ہے مگر قرآن سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ نیزے پہ حسین ابن علی نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا کہنا محمد وآل محمد علیہ السلام کا۔ ماہ مبارک ہے، نصیحت کے طور پہ دور دور اس کلپ کے ذریعے سے
آواز جائے گی ہمارے بھائی تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت بجا لائیں، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت اس انداز میں کریں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں اور تلاوت کرتے کرتے روزہ دار ہے نا، پانی نہیں پیا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، اگر تلاوت کرتے کرتے کبھی آپ کا حلق خشک ہو جائے تو کربلا کے ان پیاسوں کو یاد کر لینا اور پیاسوں کو یاد کر کے کہنا، اے کربلا کے پیاسوں تم پہ ہمارا سلام ہو۔ ارباب اعضاء، زیادہ دیر محل نہیں تھا گفتگو کرنے کا، چونکہ ہر ایک روزے سے ہے، ہر ایک پیاسا بھی ہے اور ہر ایک کے بدن میں حرارت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن کتنا پیاسا ہے؟ کئی دن کا پیاسا ہے کہ نہیں؟ ابھی کچھ ہی گھنٹے تو ہوئے ہیں کہ جو ہم نے پانی کو چھوڑا ہے، لیکن پھر بھی پیاس کا عالم یہ ہے کہ بے قرار ہے۔ ارباب اعضاء ذرا سوچئے، کربلا میں گھنٹے کی پیاس نہیں تھی، 3 دن کی پیاس تھی، 3 دن کے بھوکے تھے۔ ارباب اعضاء، ابھی اذان ہوگی، افطار کا وقت ہوگا، ہر ایک کے سامنے سرد پانی ہوگا، پانی کا شربت ہوگا، ہر ایک گلاس سے پانی اٹھائے گا، پانی کو پیے گا۔ ارباب اعضاء یقین سے بتائیے گا، جب ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو کیا واقعی پیاس خشک ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی آدمی سیراب ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں، پیاس بجھ نہیں جاتی ہے، بلکہ ایک گلاس پانی میں کیا ہوتا ہے۔ ارباب اعضاء، حسین ابن علی کربلا میں ایک گلاس پانی کا سوال نہیں کر رہے تھے، بس ایک قطرہ آب کا تو سوال کر رہے تھے۔ اے ارباب اعضاء، مگر پانی نہ ملا تو حسین ابن علی نے اپنی اس مظلومیت کو، اپنی اس بے کسی کو کس طرح یاد کیا اور تڑپ کے کہا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے چاہنے والو، اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا، کسی شہید کا ذکر سننا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے ارباب اعضاء، اس کے بعد امام نے اپنے جملے کو کس طرح مکمل کیا، شعر کس طرح سے کہا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، ارے کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر دشمن پانی دینے سے انکار کر رہا تھا، مجھ پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ پیاس کا یہ عالم تھا کہ حسین جیسے امام کو طلب آب کرنی پڑی، امام کو سوال کرنا پڑا۔ ارباب اعضاء، آج اگر آپ روزے سے ہو، افطار کا وقت ہو، اگر کسی سے بھی پانی طلب کر لے، ہر ایک پانی پیش کر دے گا، شیعہ سنی نہیں، اگر کافر سے بھی آپ پانی طلب کرے وہ آپ کو پانی پیش کر دے گا۔ اے ارباب اعضاء، لیکن یہ کربلا ہے، کربلا جہاں پیاس تیر سے بجھائی جاتی ہے، پیاس تیر سے بجھائی جاتی ہے، اور کس طرح پیاس بجھائی گئی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ امام نے جناب علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا، بس ارباب اعضاء یہی تصور کر لے، یہیں پہ مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عاشور کے دن آپ میں سے ہر ایک کربلا میں موجود تھا، انصاف سے بتائیے گا، جب عاشور کا دن تھا اور ننگے پیر حرم حضرت امام حسین کی طرف چلے تھے تو اس وقت کربلا کی زمین کتنی تپ رہی تھی، کتنی گرم تھی، جبکہ آج وہاں پہ کوئی ریتیلا میدان نہیں ہے، وہاں لاکھوں لوگ چلتے ہیں، سڑک پہ پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زمین اتنی گرم تھی کہ 10 قدم چلنا دوبھر تھا، 10 قدم چلنا محال تھا۔ ذرا تصور تو کرو، رباب کے پھول کو حسین ابن علی نے کس طرح سے جلتی زمین پہ رکھا ہوگا، کس طرح سے جلتی زمین پہ رکھا اور پانی کا سوال کیا، پانی تو نہ ملا، 3 بھال کا تیر ملا۔ حسین ابن علی بچے کو لے کے خیمے کی طرف آئے، بس ختم ہو گئی ارباب اعضاء۔ میں ذکر نہیں کروں گا تیر کی کیفیت کیا ہے، تیر چلا تو علی اصغر کا کیا حال ہوا، بس ایک جملے سے سمجھ جانا، جب حسین ابن علی اصغر کو لے کے خیمے میں آئے ہیں اور علی اصغر کی ماں کو آواز دیا ہے، ماں آئی، آنے کے بعد دیکھا کہ حسین
حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے. بس ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا. ماں کی نظر جب علی اصغر کے حلقوم پہ پڑی تو ایک مرتبہ تڑپ کے ایک جملہ کہا, یا بنیا مثلک ینہر, میرے لال کیا تیرے جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے؟ مطلب یہی تھا اس عمر کے بچوں کو بھی, اس عمر کے جانوروں کو بھی نہر نہیں کیا جاتا. مگر اے رباب, ارے تیری اپنی قسمت, تجھے تیر سے نہر کر ڈالا گیا, تیرے گردن کو جدا کر ڈالا گیا. ہائے علی اصغر, تیری پیاس ظالم نے تیر سے بجھائی ہے. اے علی اصغر, یہ ماں تجھ پہ رو رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.